پیکر خلاص و محبت میری مراد پیر طریقت امیر شریعت عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حسین ملفوظات عالیہ سے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و ذہن کو معطر و منور فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صدمین راولپنڈی سے مفتی محمد جمال الدین بغدادی قلندری صاحب وہ بھی جلوہ گر ہو جائیں گے، حسین خطاب سے ہمارے ایمان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ آپ اس کو نا سادہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بات ریپیٹ نہ ہو، گونج نہ ہو، آواز کھول دیجئے گا لیکن سادہ رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ صرف ایک بار نا محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایمی پڑھ دینا، ایک ہوتا ہے ذرا محبت سے پڑھ دینا، ٹھیک ہے؟ ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ محبت سے پڑھیں گے نا، آپ کو گرمی بھی نہیں لگے۔ حال آپ نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی، میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے، میں نے اپنے سر کے اوپر پورا تھان باندھا ہوا ہے۔ حالہ وہ بچہ آگے آیا، اس نے کہا میں پنکھے کا منہ آپ کی طرف کر دوں، میں نے کہا نہیں، میں دروشی پڑھ رہے ہیں، میں نے پنکھے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ دیکھیں نا، میں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے، میں نے سر پہ اتنی بڑی پگ بندھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے ذرا گرمی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑوں سے سنا نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ٹھیک ہے کیا؟ جب وہ یاد آتے ہیں پھر سارے غم بھول جاتے ہیں، پھر نہیں یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کوئی یاد بھی تو کرے نا، شرط یہ ہے کوئی یاد بھی تو کرے نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی شرط ہے کوئی یاد بھی تو کرے نا، شرط یہ ہے کوئی کو پکارے تو صحیح۔ یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور مشکل کشا، اور ہم نے ہمیں مشکل کشا نہیں کہا، ہم نے دیکھا آپ کی مشکل کشائی کو، سبحان اللہ۔ تو وہ لکھا ہے کہ
مفہوم ہے کہ آپ سین حرم میں جلوہ گر تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ممانت نہیں آئی تھی، ابھی آیت نہیں آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ابھی آیت نہیں اتری تھی، سارے جایا کرتے تھے حضرت۔ تو درمیان میں بیت اللہ شریف تھا، ایک جانب حضرت مولا علی مشکل کشا تھے، اور دوسری جانب گروہ کفار تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، ابو لہب تھا، یہ سارے بیٹھے تھے۔ تو وہ کچھ اس طرح کے ایک بھکاری آ گیا، اور ظاہر ہے وہ اس طرف زیادہ بھی تھے، اور اس وقت وہ مکے کے بڑے بڑے نام تھے حضرت کی، تو ظاہر ہے اس نے ادھر ادھر جانا تھا، وہ گیا بھی ادھر، اور اس نے جا کے نا وہ دستے سوال دراز کیا، کہتا جی مجھے کچھ دو۔ تو جتنے کافر بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ سامنے بیٹھا شخص نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کے پاس جاؤ، وہ بہت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ دیتے ہیں۔ ان کو تھا ظاہر فقر تھا حضرت، مولا علی پاک کچھ نہیں دے پائیں گے، ہم مذاق بنائیں گے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے دستے سوال دراز کیا، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے کیا دوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ اس طرح تو تھا ہی نہیں، آپ کے پاس تو سارا کچھ ہی تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا دروشی پڑھ کے تو اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کا ہاتھ بند کر دیا۔ وہ ساتھ اس کو کہا کہ یہاں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے بھیجا نا انہی کے سامنے جا کے کھول حضرت۔ سبحان اللہ۔ وہ چل پڑا حضرت۔ وہ کافر آپس میں بیٹھے مذاق بنا رہے تھے، ہیں دیکھو جی پھونک مارنا کی ہوتا ہے، بھائی تیری پھونک سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھونک میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا حضرت، پھونک میں فرق ہوتا ہے حضرت۔ تیری پھونک سے کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس بھکاری نے جا کر گروہ کفار کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا حضرت، اور لکھا ہے کہ وہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے کئی کافر مسلمان ہو گئے تھے حضرت۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سونے کا سکہ نہیں بن سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ادھر سے مولا علی کا ملنگ ہو حضرت۔ بھنگ کوٹنے والے نہیں مولا علی کے ملنگ ہوتے، یہ میری بات یاد رکھنا حضرت۔ چرس پینے والا نہیں کبھی بھی مولا علی کا، مولا علی کے ملنگ کو بھنگ کی کیا لوڑ پڑ گئی، وہ تو مولا علی کے ہاتھوں سے شراب معرفت پیتے ہیں حضرت۔ ان کو بھنگ کی لوڑ تو ان کو پڑ گئی نہیں جو شیطان کے ہیں حضرت جی، جو مولا علی کے ملنگ ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا حضرت جی مولا علی کے ملنگ، کمال جملہ لکھا ہے حضرت ابو علی کلندر۔ افلاط فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم، دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رستم۔ مولا علی کے ملنگوں کو پاک کی لوڑ کا پڑ گئی ہے، وہ تو حضرت علی کے ہاتھوں سے شراب معرفت وہ پلاتے ہیں حضرت، یہ آج بھی پلاتے ہیں۔ کوئی پینے والا تو ہونا حضرت، کوئی پینے والا ہو وہ آج بھی پلاتے ہیں حضرت۔ اس لیے حضرت جی سارا کچھ ہے، بس وہ بقول اقبال ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سہ شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تھوڑا سا یقین پیدا کرو حضرت جی، سارا کچھ ہی ہے۔ اور میں اکثر و پیشتر بچوں کو سنایا کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا قبلہ، تو ایک دن مفتی صاحب سیدی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ جامع نظامی تو درس حدیث ہو رہا تھا، تو کچھ پرانے وقتوں کی باتیں چل نکلی، تو آپ ہمیں فرمانے لگے، کہنے لگے یار اب تو مدارس کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اب تو مدارس کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اب کھانا مدرسوں میں پکتا ہے، وہاں ہی بنتا ہے، روٹیاں وہاں ہی بنتی ہیں۔ تو فرمانے لگے جو ہمارا دور تھا نا تو تب تو تصور نہیں تھا، کہتے ہم 2 وقت کا کھانا مانگنے جایا کرتے تھے اپنے گاؤں میں، کسی نے بھنڈی دے دی، کسی نے توری دے دی، کسی نے شلجم دے دی، کسی نے کریلے دے دیے، کسی نے دال دے دی، کسی نے چنے کی دال دے دی، کسی نے مونگ کی دال دے دی، کسی نے مسر کی دال دے دی، کسی نے گوشت دے دیا، کسی نے آلو دے دیے، جو بھی کچھ کسی نے دے دیا۔ تو ہوتا کیا تھا پھر اس کو مدرسے میں لا کے نا ہم آپس میں ملا لیا کرتے تھے۔ اب آپ خود تصور کریں اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہوگا، اس کو کیا کھایا جائے، اس کا تو ذائقہ کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کھا لیا کرتے۔ کہتے ہوا ایک دن اس طرح کہ کہتے ہیں بارش بڑی طوفانی بڑی اب تو بارش ہی نہیں نا برستی نہیں، اب تو گرفت ہے اللہ کی طرف سے، اور وکری بات ہے کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بارش برسنا کیوں بند ہو گئی ہے،
میں نے اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں ہوں، میں 1984 میری پیدائش ہے، میں نے 1997-96 میں جو ہمارا تعلیمی دور تھا، میں نے اپنے چھت پہ چڑھ کے 7ویں دن بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہوئی ہے۔ اتنی بارشیں برسا کرتی تھی کہ لینٹر ٹپک پڑتے تھے۔ حضرت جی 7 دن کی بارش، 4 دن کی بارش، 3 دن کی بارش تو غنیمت حضرت، اب تو 1 دن برس جائے تو بڑی بات ہے حضرت۔ بارشیں برسنا بند ہو گئی ہیں حضرت، لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم کس طرح پتہ چلے کہ تو اپنی مخلوق سے راضی ہے، اور کس طرح پتہ چلے کہ تو اپنی مخلوق سے ناراض ہے؟ تو مفہوم ملتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جب تو دیکھے نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں، حکمران اچھے لوگ ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا کہ میں اپنی مخلوق سے راضی ہوں۔ اور جب تو دیکھے نا کہ بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی، پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں، تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں۔ اب آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اور پھر حضرت ناراضگی اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی، کیا ہوا؟ اللہ نے اپنا گھر ہی ہم پہ بند کر دیا حضرت۔ پیسے ہیں، مجھے اس وقت 3 بندوں نے کہہ رکھا عمرے کے لیے، پیسے ہیں لیکن جا نہیں سکتے کیونکہ بند ہو گئے۔ اگر آپ جانا بھی چاہو تو صرف آپ کو 1 عمرے کی اجازت ملے گی بس۔ آپ مکہ شریف میں پنجاب سے، انڈیا سے، ترکی سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، UK سے، کینیڈا سے چلے بھی جاؤ، مکہ میں ہو کر بھی اتنی ناراضگی بڑھ گئی، آپ کو حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو اپنے ہوٹل میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ چلے بھی جاؤ وہاں تو صرف 1 عمرے کی اجازت ملے گی۔ اپنے محبوب کا گھر بند کر دیا۔ اور پھر حضرت اتنی ناراضگی بڑی، اتنی ناراضگی بڑی کہ پچھلے رمضان جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہ بھی بند کر دیے حضرت۔ پھر اتنی ناراضگی بڑی، اتنی ناراضگی بڑی کہ اس دفعہ اعتکاف پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ نہیں سمجھو بات کو حضرت، یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ تو فرماتے بڑی شدید، تو یہ والا ماحول تو نہیں ہے کہ اگر بارش برس بھی رہی ہے تو آپ چھتری لے کے، کیونکہ گلیاں پکی ہیں، اینٹیں لگی ہیں، آپ جا سکتے ہیں، نہیں کچی گلیاں تھی، بالکل تصور ہی نہیں تھا چلنے کا کوئی۔ اب فرماتے پھر ہوا اس طرح کہ سارا مدرسہ بھوکا، کھانا لینے کوئی نہیں جا سکا۔ کہتے ہم بھی بھوکے بیٹھے تھے۔ کہتے رات کو تھوڑی بارش تھمی تو جو ہمارے مفتی صاحب تھے نا، شیخ الحدیث صاحب، کہتے ہیں ان کو پتا تھا کہ سارا مدرسہ بھوکا ہے، کہتے آپ تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں مدرسے پہنچے، دیکھا سارا مدرسہ بھوکا ہے۔ فرمانے لگے بھئی جو مدرسے کا کنواں ہے نا، اس میں سے سارے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لاؤ۔ کہتے ہم گئے، ہم نے پانی بھرا، اللہ کے مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہتے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہی نہیں پڑھا، ہے پڑھا، معروف نہیں پڑھا، مجہول پڑھا، سین پہ سیٹی نہیں لگی، با کا مخرج ٹھیک نہیں تھا، میم کا مخرج ٹھیک نہیں تھا، راپور بھی نہیں تھی، ہا بھی ٹھیک نہیں نکلا۔ کہتے آپ نے سادہ سا پڑھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے آپ نے پڑھ کے نا پانی پہ پھونکا، تو کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ پانی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں سے بھرا تھا وہ دودھ میں بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے جاؤ پیو سارے جا کے۔ کہتے ہم نے اپنے اپنے برتن اٹھائے، ہم اپنے اپنے کمروں میں آ گئے اور ہم نے جا کے تو وہ دودھ پیا۔ کہتے ہیں پیا، پھر اٹھ کے پیا، سرگی جب فجر پڑھنے کے لیے اٹھے پھر پیا۔ کہتے ہیں ختم ہونا تو دور دودھ کم بھی نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر فجر کی نماز پڑھ کے آ کے پیا تو دودھ ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تھا، ایک دن پھر اسی طرح کا ماحول بنا، اسی طرح بارش تھی، اسی طرح کیچڑ تھا، کھانا مانگنے جانا ناممکن تھا۔ کہتے ہم سارے مدرسے والوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب تو مفتی صاحب کی لوڑ ہی نہیں، اب تو ہمیں دودھ بنانے والا نسخہ بھی آتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے تو پڑھی بھی سادہ تھی، تو ہمارا تو ذرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، ہمیں تو سین پہ سیٹی بھی لگانی آتی ہے، میم کا، با کا، را کا، ہا کا، ہا کا مخرج بھی ٹھیک ہے، تو ہمارا تو ذرا دودھ بھی ایک کوالٹی کا بنے گا۔ کہتے ہم سب نے کنویں سے دودھ بھرا، پانی بھرا اپنے اپنے برتنوں میں، لا کے نا ہم سارے شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں دودھ نہیں بنا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا چلو دوسری ٹرائی مار پہ،
کہتے ہم نے پھر ماری بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے دودھ پھر نہیں بنا. کہتے ہیں 10 50 100 150 200 300 400 کہتے کم و بیش ہم نے ہزار بار بسم اللہ شریف پڑھ لی. کہتے دودھ نہیں بنا کوئی. کہتے ہم بڑے حیران پریشان تھے، ہے کیا یہ؟ حضرت نے ایک بار سادہ پڑھ کے بنا دیا، ہم نے ہزار بار معروف پڑھ دیا، پھر بھی نہیں بنا ہے. کہتے اتنی دیر میں موسم تھوڑا سا تھا، مفتی صاحب تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے. آگے فرمانے لگو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں کی حضور آپ نے تو ایک بار دودھ بنا دیا تھا، ہم نے تو ہزار بار پڑھ دیا تو دودھ نہیں بنا ہے. فرمانے لگے پیچھے ہٹو، رکھو برتن. کہتے ہم نے برتن رکھے، آپ نے پھر وہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے پھر دودھ بن گیا. کہتے آپ نے فرمایا سارو اپنے اپنے برتن اٹھاؤ جا کے پیو. ماشاءاللہ قبلہ شہزادہ غوث الورا بیٹھے ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، جو جستجو کرتے ہیں، تو باقی بس بیچارے سارے میری طرح ہی ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ میں جستجو تھی. آپ فرماتے ہیں سارے اپنے اپنے برتن اٹھا کے لے گئے. کہتے میں نے نہیں اٹھایا. کہتے میں نے عرض کی حضور اونی دیر دودھ آج پینا نہیں جنی دیر دسو گے نہیں کہ دودھ بڑھیا کے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کچھ ہوتے ہیں نا جن میں تجسس ہوتا ہے، سارے کو ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں جی. کچھ پھر بابا فرید بھی تو ہوتے ہیں محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید ہیں. کچھ نظام الدین بھی تو ہوتے ہیں، کیا بات، واہ واہ واہ. کچھ صابر پیا بھی تو ہوتے ہیں، سبحان اللہ. کچھ عبد القدوس گنگوئی بھی تو ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے حضرت. کچھ مرید ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے حضرت. کہتے میں نے عرض کی کہ حضرت اتنی دیر دودھ میں نے پینا نہیں جتنی دیر پہلے اس راز سے آگاہ نہیں کریں گے کہ دودھ بن کس طرح گئے. بسم اللہ آپ نے بھی پڑھی، بسم اللہ ہم نے بھی پڑھی. آپ نے ایک بار پڑھنی، ہم نے 1000 بار پڑھی. آپ نے سادہ پڑھی، ہم نے تلفظ سے پڑھی. آپ کے مخارج بھی ٹھیک نہیں، ہمارے مخارج بھی ٹھیک تھے. آپ نے سین پہ سیٹی بھی نہیں لگائی، ہم نے سیٹی بھی لگائی. آپ نے را بھی پر نہیں کیا، ہم نے را بھی پر کیا. آپ نے میم بھی مخرج سے نہیں ادا کیا، ہم نے میم بھی مخرج سے ادا کیا. اب یہ بتائیں دودھ کس طرح بن گیا؟ کہتے ہیں آگے مجھے شیخ الحدیث فرمانے لگے اوے عبدو جب وقت آئے گا نا، جب وقت آئے گا میں تجھے خود ہی بتا دوں گا، پھر تجھے نہیں ضرورت پڑے گی، راز خود ہی تجھ پہ کھل جائے گا. کہتے میں نے عرض کی نہیں ہے جنی دیر 10 ہو گئی نہیں دودھ میں نہیں پینا کوئی. تو کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے آگے سے بیٹا بسم اللہ تیرے پاس بھی ہے، بسم اللہ میرے پاس بھی ہے، بسم اللہ تو نے بھی پڑھی ہے، بسم اللہ میں نے بھی پڑھی ہے. صرف فرق ہے تو منہ کا فرق ہے، صرف فرق ہے تو زبان کا فرق ہے. ابھی عمر اتنی نہیں تھی. کہتے بات سمجھ نہیں ہے. میں نے عرض کی حضرت منہ کا فرق کیوں ہو گیا؟ آپ کے بھی تو 32 دانت ہیں، میرے بھی 32 ہی ہیں. آپ کا بھی ایک ہی ناک ہے، میرا بھی ایک ہی ہے. آپ کے بھی 2 ہی کان ہیں، میرے بھی 2 ہی ہیں. آپ کی بھی زبان کی ساخت وہی ہے، میری بھی زبان کی ساخت وہی ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے رو کے فرمانے لگے بڑا فرق ہے بیٹا. کہ تو میں نے اس کی حضور کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ وہ منہ ہے جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چگلی نہیں کھائی ہے. یہ وہ زبان ہے جب بھی حرکت میں آئی ہے یار کے ذکر کے لیے حرکت میں آئی ہے. جس دن تو بھی یہ والا منہ اور زبان لے آئے گا نا تیری بھی ایک بسم اللہ ہی پانی کو دودھ بنا دے گی. سارا کچھ ہی ہے لیکن کچھ نہیں ہے جو نہیں ہے. اس لیے حضرت انڈیا میں کشتی بزرگوں ہیں بڑا کمال لکھا ہوں. آپ خود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ، بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال. بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال. گرا کھولنی کوئی نہ جاندہ ہے، اس وجہ سارے کنگال حضرت ہے. سب کی جھولی میں لال ہے لیکن ہم نے گرا لگا دی ہے اور اب وہ گرا کھل نہیں رہی ہے حضرت. گرا کھل جائے تو کمال ہی کمال ہے. اس لیے حضرت پڑھا کرو، حلال کھا کے پڑھا کرو اور یقین سے پڑھا کرو. یقین بڑا کچھ کرتا ہے. یہ ہم
ہم نے بزرگوں سے سیکھا، ہم نے کتابوں سے سیکھا، آج بھی سیکھ رہے ہیں اور اللہ سیکھنے والا رکھے۔ لیکن حضرت جی صوفیاء پہ، اولیاء پہ، سالکین پہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب اللہ جل شانہ پھر خود ان کی تربیت کرتے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وقت آیا حضرت، آپ فرماتے ہیں میں مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، کہتے ہوا کیا مجھے پیاس لگ گئی۔ بابا صاحب کا لقب ہے زہد الانبیاء، اور بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ ساری زندگی اپنے نفس سے لڑائی رہی ہے، مخالفت نفس کے مشن پہ رہے، اور یہ بڑے کام ایسے صوفیاء ملیں گے آپ کو، کیونکہ کام بڑا اوکھا ہے۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، آنکھیں پیر بلے شاہ اڑ دیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے ہی نہیں ہے۔ وہ بھئی کسی سے لڑنا تو سوکھا ہے نا، سب سے اوکھا کام اپنے آپ سے لڑنا ہے حضرت، اور یہ لڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں، 40 سال ہو گئے اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں، نہ شہد حرام نہ اخروٹ حرام حضرت، لیکن فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں اخروٹ پہ شہد لگا کے کھاؤں، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں لڑ رہا ہوں خود سے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن رات کو سوئے تھے، کلام ہو گیا، رات سرد تھی، گرم پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، نفس نے تھوڑی سی سستی دکھائی، اس نے کہا ہے ابو بکر جب صبح فجر کے لیے اٹھے گا تب غسل کر لینا۔ فرماتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کپڑوں سمیت دریا دجلہ میں اتر گئے، ساری رات ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں، ہوں ٹھیک رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سید سے کشتی آ رہے، حضور نے عزتوں کی پگڑیاں عطا فرما دی، فرمایا جنید ہمارے لیے نیوا ہوا ہے، ہمارے لیے ہارا ہے، ہماری اولاد کے لیے ہارا ہے، اور تجھے اتنا اونچا کریں گے قیامت تک تیرا نام اونچا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھ لو حضرت جی جنید سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ لیکن حضرت جی جو بھی ہو پھر بھٹی میں تپایا تو جاتا ہے نا۔ آپ کو حکم آیا جنید علیحدگی اختیار کر، لکھا ہے کہ 14 سال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولا علی کا فیض 14 سال آپ نے بغداد کے جنگلوں میں حضرت جی مجاہدے کیے۔ 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم آیا جنید مخلوق کو دعوت دے ہماری طرف، جو ہم سے دور ہیں ان کو ہمارا قرب دے، ان کو وصل کی منزلیں طے کرا، جو ہمیں بھول چکے ہیں ان کو ہمارا نام یاد کروا جاتے۔ اب لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال بعد بغداد شریف واپس آ رہے تھے۔ آپ پیدل تھے، کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی خچر پہ گزرا، کوئی گدھے پہ گزرا، سارے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی واپس آ رہے ہیں۔ لکھا ہے تصوف کی کتابوں میں یہ خبر آگ کی طرح بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال بعد واپس آ رہے ہیں۔ وہ لکھا سارا بغداد آپ کا استقبال کرنے کے لیے نا بغداد سے باہر آ گیا۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں نا پھول ہیں، ہار ہیں۔ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جنید وہ اینے ہار تیرے گلے چ پہنے اینے پھول تیرے تے سٹے جانے نے۔ ارے وہ نفس جس کو 14 سال کی لڑائی کر کے نیچے گر ہے وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا۔ اللہ جی موٹا نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں سے نہیں ان کے نفس موٹے ہوتے، یہ ان لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے، یہ باریک ہوتے ہیں بڑے زیادہ حضرت۔ کس طرح ان لوگوں سے جان چھڑواؤں؟ یہ بھی رمضان گزرا ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کو اجازت تھی، آپ نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکالا، آپ نے چبانا شروع کر دیا۔ لوگ بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ایویں بندے نے چک دینے تھے، ایویں سٹ دینے تھے۔ وہ کسی کی توجہ اس جانب نہیں گئی کہ شیخ تو مسافر ہے، ان کو افطار کی اجازت ہے۔ قرآن کریم کی آیا مبارکہ کی روح سے وہ سب نے کہا ہوئے یہ جنید بغدادی 14 سال کیا کر کے ہیں، انہوں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا کوئی۔ انہوں نے جناب وہ پھول نیچے پھینکے اور جناب پتھر اٹھا لیے، اور کتابوں میں لکھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے۔ آپ نیچے بیٹھ گئے، اپنے صرف سر کو بچا لیا تاکہ کوئی گہرا زخم نہ آ جائے۔
وہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، پتھر برستے رہے اور آپ خود کو مخاطب کر کے، نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون جنگارے ہیں لیکن کتوں لے آئی ہوں حضرت لوگ لب کے حضرت، اب تو نفس پل رہے ہیں حضرت جی، اب تو موٹے ہو رہے ہیں نفس حضرت، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے اوے ہم ٹھیک رہے ہیں۔ وہ لکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا تو اس نے اپنا غصہ کس طرح اتارا، لکھا اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ تھوکا۔ وہ آپ لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن آپ سے اس بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے حضرت۔ آپ اسی طرح روتے روتے اپنے گھر تشریف لائے۔ اب حضرت جی وہ بھی بڑا کریم ہے، لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو، ہاں تجھے کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر میں بغداد والوں کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے تو یہ بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے نا تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ آگے پھر حضرت جنید بغدادی تھے، آپ عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں ہیں۔ پھر آواز آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ یہ کام بڑا اوکھا ہے حضرت لیکن بڑا کمال پیدا کرتا ہے بندے میں حضرت، اپنے نفس سے لڑنا حضرت، اپنی خواہشوں میں۔ یہ ماشاءاللہ آج چشتی گھرانہ ہے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فوائد الفواد ہیں آپ کے ملفوظات، حضرت سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جمع کیا ہے تو اس میں نے پڑھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محلے میں ایک ہندو تھا، اس میں کمال یہ تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتا تھا۔ کسی بندے نے جانا نا اس نے مرض ساتھ اس نے جس طرح کا مرض ہونا نا اس لیول کا اس نے جانور منگوانا، مثلا اگر مرض چھوٹا ہے نا اس نے کہا نا بھائی ککڑ دیں، اس نے مرض سلب کر کے نا اس میں کر دینا کنورٹ۔ اگر مرض بڑا ہونا تو اس نے کہا نا اس کے لیول کا کوئی جانور لے کے آ رہا، اس میں کمال تھا وہ مرض سلب کر لیا کرتا۔ وہ لکھا خواجہ صاحب کی نا طبیعت تھوڑی سی بگڑی تو آپ پہ غشی طاری ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے شیخ کو تو پتہ ہوتا ہے مریدوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، وہ مریدوں کے دلوں میں چل رہا تھا کہ انہوں بلا لے آئیے تاکہ وہ حضرت دا مرض سلب کر لے۔ آپ نے اپنے مریدوں کے خیال کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا اگر میں بے ہوش ہو جاؤں نا تو وہ سندھو کو نہ بلا کے لانا، لیکن حضرت بے ہوش ہو گئے، مرید تھے محبت تھی نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا کے لے آئے، اس نے حضرت کا مرض سلب کر دیا۔ وہ لکھا جب حضرت بیدار ہوئے نا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے مریدوں کو کہا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو نہ لے کے آنا، یہ کیا کیا تم نے؟ عرض کی حضور جو بھی کیا آپ کی محبت بھی کیا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اب قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اب ایک نیکی اس نے کی اب ایک نیکی میں بھی اس پہ کروں گا۔ وہ لکھا آپ نے اس ہندو سے پوچھا یہ تو بتا تجھ میں یہ مرض سلب کرنے والا کمال کس طرح ہے؟ ہندو تجھ میں یہ مرض سلب کرنے والا کمال کس طرح ہے؟ فوائد الفواد شریف اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب مخالفت نفس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا۔ اگر میرے نفس نے کہا نا سو جا میں نہیں سویا، اگر اس نے کہا نہیں سونا میں سو گیا، اگر اس نے کہا کھا میں نے نہیں کھایا، اس نے کہا نہیں کھانا میں نے کھا لیا، میں نے ہر معاملے میں اپنے نفس کی مخالفت کی ہے۔ تو ہندو ہونے کی وجہ سے یہ مجھ میں کمال آ گیا کہ میں میرا سلب کر لیتا ہوں۔ آئے ہائے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں حضرت ہیں جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتا کلمہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کرتا ہے؟ آپ نے اس ہندو سے پوچھا پھر یہ بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں ماننا۔ آپ نے فرمایا پھر ادھر بھی تو مخالفت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا تو، کیونکہ بندہ تھوڑا سا آنا تھا۔ اس نے کہا حضرت پھر پڑھاؤ کلمہ اس بعد میں بھی مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ کہتے ہیں اگر ہندو مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں یہ کمالات آ سکتے ہیں، تو پھر اگر کوئی حضور کا امتی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو پھر اس میں کتنے کمال آئیں گے، لیکن کم موقع ہے۔
کم آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، انہوں پھڑے ہی نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انہوں پھڑے ہی نہیں. اور ہمارے جو بہرحال چلو پھر بات کھلتی کھلتی بڑی دور تک جائے گی. وہ بابا صاحب فرماتے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت یہ والا دور نہیں ہے کہ جناب ہر بندے کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، یہ ہر گھر میں نل کا لگا ہوا ہے. وہ جا کے کوسوں میل حضرت کہیں جا کے پانی ملا کرتا تھا. بابا صاحب فرماتے پہلے تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی. اور آپ فرماتے میں پھر عبادت میں مشغول ہو گئے. لیکن آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مجھ پہ ذوق غالب آ گئے. تو بابا صاحب فرماتے میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور پانی کی تلاش میں، اب یہ تربیت ہونے لگی ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور پانی کی تلاش میں نکلا. آپ فرماتے آگے جا کے مجھے قصبہ دکھائی دیا. میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پانی بھی ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، لیکن کنویں کے اوپر چرخی کوئی نہیں ہے، پاس کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے. بابا صاحب فرماتے میں نے سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے اس لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بابا صاحب فرماتے میں نے آگے جا کے دیکھا کنواں تھا، کنویں میں پانی بھی تھا، لیکن نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو بابا صاحب فرماتے میں پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. اچھا بھائی جو کنویں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. بابا صاحب فرماتے میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. آپ فرماتے جس طرح کہ میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. اب شیطان ہر وقت ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ ساتھ ہے ہر وقت اور کسی کو نہیں چھوڑتا. اور وہی بچتا ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہو جائے، وہی بچتا ہے جس پہ نگاہ شیخ ہو جائے. باقی نہیں بچتا اس سے کوئی بھی، ہم تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. وہی بچتا ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہو اور نگاہ شیخ ہو جائے، باقی نہیں چھوڑتا کسی کو بھی. بابا صاحب فرماتے اس وسوسے سے ڈالے او فرید یہ ہے وہ تین و زیتون و طور سینین و ھذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے فی احسن تقویم. تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ان کے لیے پانی آ گیا. اور مرید ہے تو چشتیوں کا، کتب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے لیکن پیچھے نگاہ شیخ تھی، اس کا وار کارگر نہیں ہوا. آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا. آپ فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا چل فرید تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، پانی تو اوپر ہی ہے نا، چل تو پی لے. لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے ہیں. بابا صاحب فرماتے میں بڑا حیران ہوں، فرید یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، تو پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا، خاص الخاص لوگ تھے حضرت. وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ہیں. بابا صاحب فرماتے میں نے رجوع کیا رب العالمین. یہ کیا رنگ ہے؟ فرید آیا پانی نہیں آیا، ہرن آئے پانی آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے فرید وہ تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن. وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا. جاؤں گا رسی ہوگی، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، نکالوں گا، پانی پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا نہ ڈول پہ تھا، ان کا توکل میرے پہ تھا. او فرید جس دن تو بھی میرے توکل پہ آئے گا، تو بھی میری ذات پہ بھروسہ کر کے آئے گا، میں بھی پانی تیرے لیے اوپر. سبحان اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. بات تو یقین کی ہے نا کہ کس کو کتنا یقین ہے حضرت، اور یقین کرتا ہے جو کرتا ہے حضرت. آج بھی اگر آپ وہی والا یقین لے آئیں تو حضرت سارا کچھ ہی ہے حضرت. وہ جو اقبال نے کہا تھا یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. اور آج امت مسلمہ کا حضرت جو سب سے بڑا مرض ہے وہ بے یقینی ہے. بے یقینی یقین نہیں ہے. یقین ہو تو سارا کچھ ہی ہے. اور کمال کی بات حضرت یہ ہے
جو ہمارے بزرگ تھے نا، جو ہمارے دادے اب فوت ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، دادے نانے جو ہم نے دیکھے ہیں، وہ حضرت کو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن تھے بڑے یقین والے. لیکن شاہ جی ہونا 4 کلاساں پڑھتے گئے نہیں، یقین کوئی نہیں جی ہے، یقین کچے ہے. وہ لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، یقین بڑا تھا حضرت ان کا پختہ. اب ہم 4 کلاسیں پڑھ تو گئے ہیں حضرت جی، لیکن یقین بڑا کمزور ہے حضرت. نہیں حضرت جی یقین پیدا کرو. یقین ان کا میں نے دیکھا، اپنے پیر پہ بڑا یقین، اللہ اور اللہ کے رسول پہ بڑا یقین، اپنے مرشد پہ بڑا یقین. تو یقین کرتا ہے جی سارا کچھ. ہاں کو مرید ہونا چاہیے، کیونکہ پیر تو کامل ہوتا ہی ہوتا ہے، یقین بھی تو کامل ہونا ہے. حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ یقین ہوتا ہے حضرت جی. میں نے پڑھا ہے آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا وہ حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا حضرت. آج میں نے جا کے ٹنڈ کروانی ہے پھر حضرت مولا علی کے نام کی حضرت ہے. اور تو بھائی میں کر کچھ نہیں سکتا، نکما سا آدمی ہوں، بس میں ان کے نام کی کبھی کبھی ٹنڈ کروا لیا کرتا ہوں. یا علی رضی اللہ تعالیٰ، یا علی یا علی. وہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا پاک ٹنڈ کرواتے، تو پھر کبھی کبھی نا اے اندروں ہیں کچھ ہوں ہے، تو پھر میں جا آپ دن آدھی ٹنڈ کروا لینا. تو آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں جا کے اپنے مولا کے نام کی ٹنڈ کرواؤں گا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ. تو باقی تو حضرت جی بڑا اوکھا کام ہے جی، باقی اوکھا کام ہے. جو دی روٹی کتوں کھائیے شاہ جی اٹھ خراب ہو گئے، پروٹیاں دے لگ گئے، نہیں کھاتی جاتی ہے ڈبل روٹی. یہ بس اللہ معاف کر دے. ہاں حضرت اقبال نے لکھا بھی ہے، اقبال کہتے ہیں اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. ہاں جی اگر تیرے اندر آگ لگی دی ہے تو ویٹامن سیٹامن دیاں پروما نہ کر کوئی. وہ دیکھ مولا علی پاک جو کی روٹی کھانے والے، انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے اس کو ڈھال بنا لیا، 40 صحابی اس کو پکڑ کے ہلا نہیں سکے تھے. لیکن شرط یہ ہے اگر تیری روح میں ہے شرر، اگر تیری ماشاءاللہ زندہ باد شاہ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. جتنے بھی صاحبان اور معزز مہمانان گرامی بھائی سلامت گجر، جتنے بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں، تمام مہمانوں کو اس میں قلب سے قبلہ سید زاہد محی الدین گیلانی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام معزز مہمان اسٹیج پر تشریف لیں. لیکن حضرت جی شرط یہ ہے کہ اگر تیری روح میں ہے شرر، روح میں شرر ہونا ضروری ہے. پھر ویسے نہیں ہے. تو بس دعا فرمائیں اللہ جو ہے نا وہ ہمیں واقعی مولا علی کا ملنگ بنا دے. میں کہا کرتا ہوں باپ سے حضرت جی، پھر فتوے بھی بڑے لگتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ابھی ادھر ہے کہاں، ابھی ادھر نہیں آیا. جدن علی پاک ایتھے آگئے پھر راتی نیندر کوئی نہیں آنی. میں سچ کہہ رہا ہوں، جدن علی پاک ادھر آگئے پھر راتی نیندر نہیں آنی. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. سبحان اللہ سبحان. جب حضرت علی ادھر آگئے نا پھر نہیں رات کو نیند آتی، سبحان اللہ. پھر نہیں رات کو نیند آتی. میں ٹھیک پھر نہیں حضرت جی نیند آئی. حضرت مولا علی کی جو محبت ہے وہ تو پھر بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دیتی ہے، وہ تو بندے میں رنگ بھر دیتی ہے. حضرت علی کی محبت ہی تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے، سبحان. وہی تو بابا فرید بناتی ہے، وہی تو غوث اعظم بناتی ہے. تو وہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ، وہ لکھا ہے آپ کا ایک مرید تھا تو وہ بچہ کہیں باہر کھیلنے گیا، وہ گھر نہیں لوٹا. وہ رات آ گئی حضرت جی، ہر ایک سمت لے کے نا دائیں بائیں آگے پیچھے وہ سارے تلاش کرنے کے لیے نکلے. جزاک اللہ خیر. وہ سارے تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن وہ بیٹا نہیں ملا. میں نے کہا نا پہلے لوگ پڑھے نہیں تھے یقین والے حضرت. وہ کیا ہوا، وہ سارے اکٹھے ہو کے نا اپنے شیخ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آکے عرض کی حضرت وہ بچہ کھیلنے گیا ہے تو گھر نہیں لوٹا. اب حضرت یہ جو اب مروجہ پیری مریدی ہے اس کا نہیں میں کہوں گا، باقی جو کتابوں میں تصوف لکھا ہے اس میں ایک کلیہ لکھا ہوا ہے مریدو لا یریدو. مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اور جو مرید حضرت جی مرضیاں کرنا نہیں چھوڑتا اس مرید کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے. بنتا اسی مرید کا حضرت جو مرضیاں کرنا چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے شیخ چھوڑ دیتا ہے.
اور میں کہتا ہوں حضرت اگر کسی نے مرید دیکھنا ہو تو پھر صدیق اکبر کو دیکھو. سبحان اللہ. نعرہ تحقیق حق چاریا، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اگر کسی نے مرید دیکھنا ہو تو مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لو حضرت. یہ دونوں کی میں بات سنا کے میں واپس آ جاؤں گا. پھر لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو بطور خادم ساتھ چلے تھے. ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں کے آگے عرض کرتے محبوب آگے نہیں جا سکوں، جس کے لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر میں آگے نہیں جا سکوں گا. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب لکھا ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں پتہ کیا عرض کرنا تھا؟ محبوب پاہمیں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجئے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں مرید. پاہمیں میں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجئے. اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب مولا پاک کی ولادت ہوئی نا تو محبوب علیہ السلام مکہ پاک میں تشریف فرما نہیں تھے، ہم باہر تھے. جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے گئے آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی. آپ اپنی چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے کے لیے آئے. مبارک دیا کہ اپنی چچی کو وہ خوش بھی ہوئی، لیکن ساتھ عرض کیا کرتی ہیں کہ محمد علیہ السلام خوشی تو ہے بیٹے کی پیدائش کی لیکن ایک دکھ بھی ہے. آپ نے کہا وہ کیا؟ بچہ نابینا ہے، یہ دکھ ہے. آپ نے فرمایا دو. وہ لکھا ہے کہ جیسے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نا تو مولا علی پاک نے آنکھیں کھول دی ہیں. یہ لکھا ہے کہ بعد میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک سے پوچھا بھی علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محبوب کو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں مرید حضرت. اس کو کہتے ہیں مرید حضرت. تو وہ لوگ مرید تھے حضرت جی، وہ لوگ مرید تھے حضرت. وہ لکھا ہے وہ آگے عرض کی تھی حضور منڈا گواچ گیا نہیں لبن دے. شاہ صاحب خاموش رہے، پھر عرضی شاہ صاحب خاموش رہے، تیسری بار پھر عرضی شاہ صاحب خاموش رہے. اب چوتھی بار وہ نہیں بولا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور اجازت دے کے چلا گیا. میں نے پڑھا ہے اس کو 18 سال گزر گئے اسی حالت، پتر کھویا ہوا ہے اور بیت پہ وہ اپنی قائم ہے. میں نے حضرت جی لوگ اب اتنے سوٹ نہیں بدلتے جتنے لوگ پیر بدلتے ہیں. حقیقت ہے ہاں، اب لوگ اتنے سوٹ نہیں بدلتے جتنے پیر بدلتے. اور میں شاہ صاحب یقیناً آپ کی نظر سے کتاب گزری ہوگی تذکرہ غوثیہ گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ. وہ میں نے اس میں پڑھا ہے کہ سید غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے نے خط لکھا، انہوں نے کہا جناب میں تہاڈا مرید ہونا چاہنا. آپ نے کو خط لیا، آپ نے فرمایا پہلے بھائی اپنی خواہشاں لے کے پوری بھیج جڑیاں میرے کو پوریاں کروانی ہیں. جیسے پوریاں کر سکاں گا تو مرید کر لاں گا نہیں تو کسی اور بھیج دیا گا. اب تو اس طرح کے مرید ہیں. اب وہ وصل، اب وہ قرب، اب وہ سوز، اب وہ شوق، اب وہ تقوی، اب وہ مجلس محمدی ہے، اب وہ تہجد، اب وہ کام باتیں ہیں. ان تو پیر چاہیے صرف ایسے ہی کہ کم ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے پیر رکھے ہوئے. اب تو لوگ اتنے میری گفتگو رہتی ہے نا لوگوں سے اور میری عادت ہے میں اکثر احباب سے پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ کہتے ہیں حضرت جی بے مرشدہ تو سب بھی نہیں چنگا بھائی کوئی. میں اکثر احباب طریقے سے پوچھتا رہتا ہوں جناب کتنے بیعت ہے؟ تو جناب ایک مہینہ کتے ہوندے نے، اگلا مہینہ کتے اور ہوندے نے حضرت، اس تو اگلا مہینہ پھر کتے اور ہوئے ہوندے نے حضرت. وہ ہماری طرح کے نہیں تھے حضرت جی. 18 سال بیٹا نہیں ملا، نہیں بیعت توڑی اس نے، اسی بیعت پہ قائم رہا حضرت جی. 18 سال امتحان دیا. وہ لکھا ہے کہ اب 18واں سال تھا، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں ہو رہی تھی. اللہ قرآن میں خود ہی کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ جانچ ہے، یہ آزمائش ہے. اور بیوی بیٹھے نا کوئی گل ہوئی شاہ اور آندی تو بڑھی بول پئی. انہیں کیا میں نہیں شاہ اور آندی منڈی نہ میں نے شاہ اور آندی گلہ سنایا کر. اس نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو شاہ اور آندی اس دن مننا گی جس دن میرا منڈا لب کے دین گے. اب وہ تو مرید تھا نا حضرت، ادھر چوٹ لگی. اس کو کہتا ہے اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی فرما دیں گے. اب پیر بھی نگاہ والا تھا، آنکھ والا تھا. اس نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا ہے مرید اس میں پورا اترا ہے. 100 میں سے 100 نمبر ہی لیے ہیں اس نے.
ایک مرید بھیجا، اس کو کہا جاؤ جو وہ گاؤں کے اس کونے میں میرا مرید نہیں رہتا، وہ فلاں فلاں نام کا جو لوگوں کے بال مونڈتا ہے، حجامت بناتا ہے. اس نے کہا ہاں جی. فرمایا جا اس کو بلا کے لا. وہ بلا لایا. اب وہ آ گیا، اس کو کچھ نہیں کہا. وہ اپنے سر سے نا وہ پگڑی اتار کے نا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ٹنڈ کروایا کرتے تھے. وہ آپ نے سر سے پگڑی اتار کے نا آپ نے اس کو فرمایا یار وال وا بھی ود گئی نہیں تو ذرا ٹنڈ نہیں کر دینا. اس کی تو عید ہو گئی. اس نے جناب اس طرح پکڑا، جناب اس کو وٹی پہ لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے سنت کے مطابق نا دائیں طرف سے حضرت جی ٹنڈ کرنی شروع کر دی. اب ٹنڈ وہ کر رہا ہے، بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہوا ہے. ٹنڈ وہ کر رہا ہے، وہ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. زبان اس نے اپنی دانتوں کے نیچے دے لی ہوئی ہے کہ بیٹے کی محبت میں کوئی اس طرح کی بات ہی زبان سے نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. لیکن اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا ہے، سر مونڈ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن زبان اس نے دانتوں کے نیچے دے رکھی ہے. جب اس نے حضرت جی یہ سائیڈ مونڈ لی نا دائیں، اب بائیں سائیڈ پہ آنے لگا. جب وہ ہلا نا تو وہ آنسو جو رخساروں سے داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پہ گر رہے تھے. سائیڈ چینج کرتے ہوئے چند قطرے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. پتہ تو شاہ صاحب کو پہلے بھی تھا، بنانا تھا نا حضرت. وہ جب قطرے گرے نا تو پیچھے اس کو دیکھ کے پوچھتے ہیں اوے نائی بابیا تو کیوں رون رہے ہیں؟ وہ غالب نے لکھا تھا کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. 18 سال بعد پیر نے پوچھا ہی کہ تو کیوں رون رہے ہیں؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. عرض کردہ حضور آج 18 سال ہو گئے نے پتر گواچے ہیں. جدن پہلے دن گواچے ہیں آپ دے کول آیا، عرضی پیش کی تھی آپ چپ رہے، میں بھی چپ. پھر عرضی پیش کی تھی آپ خاموش، میں بھی خاموش. تیجی بار پھر عرضی پیش کی تھی آپ علو سکوت. 18 سال ہو گئے نے میں بھی چپ ہی ہیں. آج پورا 18واں سال ہے. گھر بیٹھا سا بڑھی لڑی ہے مینا ماریا سو کہندی میں شاہ اور ادن مننا گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے. تو پیر جی وہ کہن رہی ہے میں نہیں کہن رہا، وہ کہن رہی ہے میں نہیں کہن رہا. وہ فرمانے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل تو کار تیرے جانے سے پہلے پہلے منڈا آ گیا ہو گیا. سبحان اللہ. سوچ کرتا ہے حضور کسی آزمائش چ نہ پائیو. مونجے انہیں گستاخی کی تھی میں دی تون پن دینی. فرمایا لوڑ ہی نہیں پے گی، لا دوڑ. تو اس نے لگا دی دوڑ. لیکن حضرت ان لوگوں کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی خانقاہ میں جلوہ گر تھے. اور کرتے کیا تھے؟ زمین پہ نا صرف آدھا پاؤں لگاتے تھے، صرف آدھا پاؤں، صرف پنجہ لگاتے تھے، ایڑی نہیں لگاتے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، صرف زمین پہ آدھا پاؤں لگا رہے ہیں، سارا پاؤں نہیں لگا رہے. لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ جا کے حضرت سے سوال کرے حضرت کرن کی ڈے دے. جب حضرت کی کیفیت سنبھلی آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، سارے مرید حاضر خدمت ہوئے. آ کے عرض کرتے ہیں حضرت آگے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے، آپ زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں لگا رہے تھے، سارا نہیں لگا رہے تھے. یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے. لیکن قربان جاؤں اپنے مرشد کی شفقتوں پہ، اور اتنا نواز دیا. نظام الدین کا تو آدھا نہیں بن رہا تھا. سبحان اللہ. اب ان سے کون دوڑ لگا؟ اور یہ مضمون اگر صرف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا چلو کوئی اعتراض کرنے والا کرتا، لیکن پھر حضرت خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں تھل ماڑو دا اوکھا پینڈا، تھل عرش الہی، ماڑو ذات الہی ہے. آپ فرماتے ہیں تھل ماڑو دا اوکھا پینڈا تھی سم ایک پلانگ. آپ فرماتے ہیں کسی کے لیے تو ہوگا سو ہوگا، ہمارے لیے صرف ایک پلانگ ہے. تھل ماڑو دا اوکھا پینڈا تھی سم ایک پلانگ. اب کون دوڑ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ؟ اس بیچارے نے بڑی دوڑ لگائی، بڑی دوڑ لگائی. لیکن جب اپنے گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا؟ سارا گاؤں اکٹھا ہے. جا کے پوچھتا ہے کی ہویا ہے، کیوں کٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہی تینوں پوچھنا ہے کہ کی ہویا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ
तेरे सेन में चारपाई बिछी है, 20-21 साल का गबरू नौजवान बैठा है, साथ घोड़ा बंधा हुआ है, क्या कौन है ये? उसने लोगों के पीछे गया, अंदर गया। अब तो जी खून ठंडे हो गए, तब खूनों में भी गर्मी थी। बाप को ये नहीं बताना पड़ा कि ये तेरा बेटा है, बेटे को ये नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है। खून ने खून को खींचा, दोनों बगल गिर हुए, सीने से सीना लगा, अंदर का तूफान थम गया। हैं जी, चारपाई पे बिठा के ना अब बाप बेटे से पूछता है, ओ पुत्रा एक गल ते दस, गया किवें ते आया किवें? वो कहता है बाजी जाने का तो खुद नहीं पता, छोटा सा था। जब थोड़ी होश आई, को थोड़ी जो है ना फहम आया, को फरासत आई थोड़ी सी, तो देखता हूँ कि सिखों के घर में, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने भी कहा तू मुसलमान है, हमने उठाया तुझे, लेकिन ये बताते नहीं थे कि उठाया कहाँ से, अगर बताते तो वापस आ जाता। अच्छा पुत्र ये तो होया जान, उन्हें दस आन क्यों नहीं होया? वो कहता अब्बा जी मेरे सिख मालिक ने कहीं जाना था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, ज़मीन से निकला या आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता, कोई भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और सने घोड़े वहाँ से मुझे यहाँ खड़ा करके खूब गायब हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा अब वो मुरीद था ना, वो कहता है पुत्रा जे तेनू मैं लै जावां और बाबे होरी पछाणने पैण ते पछाण लेंगा, अगर बाबे होरी तुझे पहचानने पड़े, शनाख्त करनी पड़ी तो कर लेगा ना। तो आगे से कहता है अब्बा जी पहली गल तो है कि बाबे होरी एडे सोहने ने, हज़ारां च खलारोगे तो पछाण लेंगे। सुभान अल्लाह। पहली गल तो बाबे होरी एडे सोहने ने, हज़ारां च खलारोगे तो पछाण लांगा, लेकिन बाबा जी की सब तो वड्डी निशानी है वे अद्धी टिंड सी, अद्धे सिर ते वाल सन, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का नाम क्या होगा, नारे तकबीर, लेकिन नारे रिसालत। लेकिन बात वही है जी, यकीन कोई नहीं है, यकीन हो तो सारा कुछ ही। मेरे किबला शाह साहब की मैं नज़र करूँगा, माशाल्लाह हज़रत भी हैं, मेरे हज़रत एक बुज़ुर्ग बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते, क्योंकि मेरे जो दादा शेख, आपने भी माशाल्लाह 100 साल के करीब उम्र पाई, मेरे जो परदादा शेख आपने तकरीबन 120 साल उम्र पाई, बड़ा मुशादा था आपका अपना। अब फरमाते हैं अभी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, अभी ये सारा खिता एक ही था। अब फरमाते हुआ इस तरह के कि सिख जो है ना वो जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया, बारिश बरसी हुई थी, कच्चा रास्ता था। मैं आपको बताने लगा यकीन और मानने वाला हो तो जी सिस्टम ही ला के रख देता सारे के सारे। वो सीखना लकड़ियाँ, वो जब गया तो ज़ाहिर गड्ढा खाली था, वो जो रास्ते में कीचड़ था जिसको ज़रा आप अपनी पंजाबी ज़ुबान में कोबा कहते हैं, वो खाली था ना, गुजर गया सारा। तो उसने मेहनत करके जनाब लकड़ियाँ काटी, गड्ढा उसने अपनी लकड़ियों से भर लिया। जब वापस लौटा ना तो जो रास्ते में खोबा था ना, अब वजन होने की वजह से गड्ढा फंस गया। पहले उसने क्या किया, उसने खुद ही बैल का जोर लगवाया, छोटियाँ छोटियाँ ने वाह भी मारियाँ टगे ने, लेकिन गड्ढा कोई नहीं लिया। अब जो उसका मजहब था, जो उसका अकीदा था, उसके मुताबिक उसने क्या किया, उसने एक एक करके ना वो जो उसके रूहानी गुरु थे ना, उसने उनकी तरफ रुजू किया और कहता क्या है, मदद या गुरु नंबर 1, लेकिन मदद या गुरु नंबर 2, मदद या गुरु नंबर, मदद या गुरु नंबर, लेकिन कोई कारण। अब रात करीब थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन इंसान था, बैल, गड्ढा, लकड़ें छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा था, डर भी लग रहा था, रात पड़ रही है, नहीं जाऊंगा तो चोर आ जाएंगे, अपनी जान से भी जाऊंगा। एक कदम चलता फिर पीछे, फिर चलता, इसी शशो पानी में था तो क्या हुआ, वहां से हजरत मौला अली पाक का एक मलंग गुजर रहा था, लेकिन ऐथू मलंग नहीं, ऐथू मलंग उसका कनेक्शन था। और ये मैं आपको बता दूं, मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली मुश्किल कुशा, हैदर करार, शेर खुदा, अखी मुस्तफ़ा का जो मलंग होगा उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी दिल का बड़ा नरम होगा। उन्होंने वेख्या यार सिख खलो रहा है, चलो जाके वेखिए की परेशानी। आगे कहता सरदार जी जाते नहीं पे तासू, उसने कहा जा मलंगा काम कर,
ایویں نہ ٹائم ضائع کر. میں نے کہا نا دل کا نرم ہوگا. پھر کہندا ہے او میں اپنا کام کراں گا, رات پین ڈئی دی ہے, کیوں کھلو رہے تھے سردار جی, کیوں نہیں جاندے پہ؟ وہ ملنگ کو کہتا ہے ملنگا میری باڈی ویکھی آ؟ انہیں کہا ہو؟ انہیں کہا میرے جو تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے نے, اور میرے کو گڈا نہیں لیا, میرے ہاں گروہاں کو نہیں لیا, میرے ٹکے کو نہیں لیا, میرے کو نہیں لیا, ایویں تینوں دس کے اپنا ٹائم ضائع کرنا, جا کے اپنا کام کر. انہیں کہا بس اینا جی کام میں گڈا پھنس گیا. انہیں کہا ہو؟ انہیں کہا ادھر ہو تینوں دساں گڈا کے میں گڈی دا ہے, گڈا کے میں گڈی دا. انہیں جناب پایا پئی نو ہاتھ, ہائے 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 ادھر کی کہنے ہیں جی, کوئی ادھر بھی تو ہوئے نا, ادھر دے کی کہنے ہیں ادھر بھی تو کوئی نا ادھر جی. انہیں پایا جناب گڈے نو ہاتھ تے ذرا ادھر جی نعرہ مارنا نکلے جا ٹھنڈا ہوئے ادھر تے ماریا جناب انہیں نعرہ, نعرہ حیدری یا علی, مزہ نہیں, نعرہ حیدری یا علی, گڈا بار, سبحان اللہ, گڈا بار. سبحان اللہ. سکھ بڑا پریشان ہویا. انہیں کہا 10ویں ماں پہ بیٹھا, میرے کو بھی نکلیا, گروہاں کو بھی نکلیا, تیاد ایک ہی گروہ نے کر چھڑے پڑھ کے در. تو میرے بزرگ فرماندے نے بڑا ڈھیٹ جا ہو کے نا کہندا ہے ملنگو گروہ ساڑھے بھی ٹھیک ہی نے, بازرہ کھوبے دے پیڑے نے. سبحان اللہ. 5 نعرے پشتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. گروہ ساڑھے بھی چنگے نے, بازرہ کھوبے دے پیڑے, ساڑھے دے کھوبے دے بھی چنگے نہیں یار. کوئی آئے تو صحیح ہے. وہ اقبال نے کہا نہیں تھا ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ, ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. بس حضرت آج بھی حضرت جے بچنا جی تو طریقہ ایک کیجئے, ایک آنکھ وچ خاک مدینہ, ایک آنکھ وچ خاک نجف اشرف. سبحان اللہ. پھر بچیا جانا جی حضرت جی. اور وہ خاک دا میں تانوں مفہوم بھی سمجھانا. سبحان اللہ. وہ خاک تو مراد کی ہے پاکاں دی نسبت. ٹھیک ہے, میں تانوں خاک دا بھی مطلب دس دیں, اس خاک تو کی مراد ہے پاکاں دی نسبت. ہاں جی, یہ نسبت نہیں. بس میں نے 2 باتیں, ایک حضرت صاحب نے فرمایا, ایک میری اپنی مرضی تھی, بس میں سنا کے گفتگو ختم کروں گا. یہ مراد ہے حضرت جی, یہ خاک سے مراد یہ حضرت بابا جی شیر محمد شرف پور شریف علیہ. آپ کا ایک مرید تھا, تو جڑیاں اکھاں نے نا بڑیاں سام کے رکھنیاں چاہیے, بڑا کام خراب کر دیا نے, وہ لڑ گئی ہیں کتے لڑا بیٹھا حضرت. وہ اب نسبت تھی, اللہ نے نسبت کی وجہ سے بچتا رہا, وہ موقع ہی نہیں بنا کوئی بھی. وہ ایک دن نا راستے میں کھڑا تھا, وہ تو جو عورت تھی نا جہاں آنکھیں لڑ گئی تھیں, تو اس کا خامن کہیں جا رہا تھا سر پہ گٹھری رکھ کے, تو وہ اس کو آگے ہو کے پوچھتا ہے بھائی کتھے؟ وہ سکھ تھا. اس نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا وہ ایک بھی نہیں 3 راتاں منہ کالا کرن دے. ٹھیک ہے جی. ادھر سے بھی پیغام آیا کہ بھئی آج میرا خامن گھر نہیں ہے, تو آنا. وہ جب رات پڑی نا سارا گاؤں سو گیا, تو گیا گھر. جب اس گلی میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا لگتا ہے واپس آ گیا. اگلے دن پیغام آیا, تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تے آیا سا, میرے تو پہلے وہ آ گیا. انہیں کہا وہ تیرے اندر دا ڈر سی, انہیں جمعے تو پہلے کوئی نہیں آنا ہے, تو آج ضرور آئی. وہ پھر سارا گاؤں سو گیا. وہ رات پڑی پھر گیا, تو کیا دیکھتا ہے سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے. پھر ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا کل تے نہیں آیا, آج تے پکا ہی آ گیا نا, یہ دروازہ کھولیا انہیں میرے سامنے. وہ پھر جو میں رات تھی پیغام آیا, تو آیا نہیں. انہیں کہا میں تے آیا سا, میرے تے اگے اگے انہیں آ کے دروازہ کھولیا. انہیں کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے, اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا, آج آخری موقع, پھر نہیں موقع ملے گا. وہ تھی جمعے رات. اس نے کہا جو مرضی ہویا آج میں جانے. وہ دن پیران دے محفل سی. انہیں کہا محفل تے جاواں گے, لنگر کھاواں گے, تو پھر سدھے اتھے ہی جاؤں. ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خاک مدینہ و نجف کیا ہے. یہ ہے خاک مدینہ و نجف. وہ محفل ہو گئی, لنگر کھا لیا, سلام پڑھیا گیا, دعا ہو گئی. اٹھ کے جناب وہ بھی لینے لگ گیا, اپنے پیران دا ہاتھ چومن لیا. وہ جب آیا نا حضرت بابا جی شیر محمد شرف پور شریف اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ چوما نا, تو جب چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا.
اس کے کان میں کہتے ہیں سنگیا بعد آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سنگیا اور بعد آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے 2 راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پیرا دین دے ہیں اپنا مریض نہ تو بچان دے دیا ہیں اور تو ہی بعد آ جا یہ ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ تو کسی مولا علی دے ملنگ دا نوکر ہو جانی ہے پھر تو بچ جائے گا نہیں تو بچنا کوئی نہیں ہوا ہے جس طرح بے حیائی کا جو بت ہے حضرت وہ اس کا قد دن با دن بڑھ ہاں اسے دے غلام ہو جاؤ حضرت تے بچنا کسی نے نہیں جائے کوئی بچے گا حضرت تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا اور پھر یہ تو نسبت ہوئے گی پھر ہونا کی یہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا حضرت ہے اور اسپیشلی پتر بڑے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو آپ سب سے گزارش ہے اپنے والدین کا بڑا ادب کرو اور ہماری قوم بڑی ویلی ہے اور بڑی عجیب سوچ رکھنے والی بات ہے اب تو شاہ جی اللہ کی قسم ہے ویسے دل کرتا چھوڑ دیں سارا آپ کوئی بات کر رہے ہو بات کا مفہوم کوئی سے کوئی نکال لیں وہ پیچھے جو مسئلہ ہوا چلو اس پہ تو میں بات کرنا نہیں چاہوں گا یا آپ میرے بے تحاشا کلپ ہیں یوٹیوب پہ نا والد کے حوالے سے اس عوام کی کیا سوچ ہے آپ کوئی بھی کلپ نکال کے دیکھ لیجئے گا دیکھیں لوگوں نے مجھے نیچے کتنی گالیاں دی حالانکہ میں والد کے لیے بول رہا ہوں اور والد کے لیے میں والدہ کی مخالفت پہ نہیں بول رہا میں صرف اس لیے بول رہا ہوں بھائی ماں کے لیے قصیدے بھی لکھ دیے گئے ماں کے لیے کلام بھی لکھ دیے گئے کو آپ نے سنا آج تک کو پیو کے لیے کلام لکھا گیا ہو کہیں آپ نے اس کو سنا ہو کو پیو کے لیے کلام کیا پیو کی شان کم گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے لیکن عوام کی سوچ ہے جی آپ کلپ نکال کے دیکھیں لوگوں نے مجھے اتنی گالیاں دی ہیں اللہ معاف فرمائے کو میں کو ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا میں تو صرف اس لیے بول رہا ہوں یار وہ کو پیو دا بھی تو نہ ہونا ہے اب دیکھو نا کلام پڑھا جاتا ہے بڑا اور یہ کلام ان بچوں کے دل میں جی باپ کا بغض پیدا کرتا ہے وہ کلام کیا ہے کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما جدو مر جانے بھئی یہ کس طرح ہو گیا سارے والد بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں بھائی میں کہتا ہوں کون سا وہ باپ ہے کہ پتر گھر نہ آئے اور نیند پڑ جائے نیند آتی نہیں جب تک پتر گھر نہ آئے اور میں کسی کی بات نہیں بتاؤں گا میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا میں مسافر آدمی ہوں آج تو چلو قبلہ نے دوپہر کا پروگرام رکھا اگر یہی پروگرام سمندری میں رات کو ہوتا تو میں نے حضرت جی اپنے گھر 4 بجے پہنچنا تھا 5 بجے پہنچنا آج چلو دوپہر کا پروگرام ہے میں آج بھی یہی ٹائم ہوگا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ہمارا تو معمول ہے 5 رات کو 3 بجے 4 بجے 2 بجے یہ پچھلی دفعہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا دسمبر میں شاہ جی کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر گیا ہوں اور والد صاحب تسبیح لے کے سین میں چکر نہیں کاٹ گیا کبھی اس طرح نہیں ہوا بلکہ مجھے ڈر لگنے لگ پڑا کہ کہیں کل مولوی سلیمان تو صرف ایسا وجہ نہ پھڑ کرتے ہیں کہ تیری وجہ نہ والد ساری رات جا گئے میں نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے ابو جی کی بارگاہ میں عرض کی میں ابو جی تھی سو جائے اسی نہ جائے یہ باپ ہوتا ہے اس کو باپ کہتے ہیں تو مجھے آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں ویسے اللہ نے بڑے عطا کر دی ہیں بھائی ماں نے ایک ہی سلیمان ادا کیا ہے تو مجھے آگے سے رو کے کہتے ہیں یار یدی ایک کی آنکھ ہوئے رو بھی سڑکتے ہوئے تو کس پہ انہوں نیندر پہن دیئے جدی ایک کی آنکھ ہوئے رو بھی سڑکتے ہوئے کس پہ انہوں نے یہ پھر یہ کیا کلام ہوا حضرت جی کوئی کہندہ نہیں پتکارا ماما جدو مر جانی ہے یہ کیا باپ کی مخالفت نہیں ہے بھائی کسی باپ کو نیند ہی نہیں پڑتی جب تک بیٹا گھر میں نہ آئے اور تم کیا سمجھو حضرت جی باپ کیا ہوتا ہے یہ جتنے اسپیشلی نوجوان بچے بیٹھے ہوئے یہ جتنے تم اسپیشلی نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر یہ تب پتا چلے گا جب تم باپ بنو گے یہ باپ کیا ہوتا ہے یا باپ کہتے کس کو ہیں یہ تمہیں تب پتا چلے گا جب تم باپ بنو گے جی کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتا حضرت میں شاہ جی ایک دن سرگودے گیا تقریباً میرے خیال سے کوئی رات 10:30 کا ٹائم شدید بارش حضرت وہ جیسے ادھر بچوں نے فون کیا ایک ہمیں انہوں نے مخصوص جگہ بتائی کہ جی آپ وہاں کھڑے ہو جائیں ہم آپ کو لے لیں گے ایک ہمیں چونک بتایا گیا جی شدید اندھیرا بارش برس رہی ہے ایک بندہ نا ریڑی لا کے کھلوتا ہے ایک بندہ ریڑی لا کے کھلوتا مجھ سے نہیں رہا گیا میں نے گاڑی اس کے قریب کی میں نے اس کو جا کے کہا میں نے کہا پائی
نیرا کوک پہ شدید بارش پہن رہی ہے. وہ جا گھر جا کے اپنے آرام نہ جا کے بہ تے انہوں فرما آگے سے اس کو کہتے ہیں باپ. انہوں کہتا ہے جی کچھ بچیاں نہیں کماواں گا تو گھر جاؤں. یہ باپ ہوتا ہے. لیکن دکھ کی بات حضرت اس کا نام ہی نہیں لیتا بیچارے کا. بلکہ ہم نے اسپیشلی ان نوجوانوں کے دلوں میں باپ کا اتنا بغض ڈال دیا. شاہ جی بوٹ پیو لے کے دوے, فیساں پیو دوے, ڈاکٹر پیو بنائے ہیں جی, عید کے کپڑے باپ لے کے دے, پیزا باپ کھلوائے, شوارما باپ کھلوائے, سارا کچھ ہی باپ کرے. حضرت بیٹا ڈاکٹر بن جائے, بیٹا انجینئر بن جائے, بیٹا پیسے کما لے, بیٹا گاڑی خرید لے. آتے ہوئے گاڑی پہ لکھا کے کیا لاتا ہے؟ یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ ظالمہ جڑا پیو دوپہری تیرے لیے سڑتا رہا وہ کتنے گیا؟ جو باپ نے مزدوری کر کے تجھے ڈاکٹر بنایا وہ کدھر گیا؟ جو وہ باپ رات کو بھی تیرے لیے جاگا, دن کو بھی تیرے لیے جاگا, گرمی میں بھی گیا, بارش میں بھی گیا, دھند میں بھی گیا, گرمی میں بھی گیا, موسم کی سختیاں تیرے لیے برداشت کی, وہ کدھر گیا؟ اور شاہ جی کمال دیکھو پیو دا کمال دیکھو. گاڑی کے پیچھے اس کا نام ہی نہیں لکھا ہوا, پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا نہیں ہے. ماں کے لیے تو سارے بولتے ہیں, میں صرف اس لیے بولتا ہوں اپنے باپ کی قدر کرو. یہ یاد رکھو, ٹھیک ہے شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن محبوب فرماتے ہیں جنت ملے گی بھی اسی کو جس سے باپ راضی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت ملے گی بھی اس کو جس سے باپ راضی ہوگا. اور اسپیشل حضرت جی جنہاں دے کولوں ذرا والد اس انداز میں ہیں کہ بڑھاپے کو آ گئے ہیں, بڑی آزمائش, لیکن پتر بڑی قدر کرنا. میں نے ان کی خدمت کرنے والوں کو ولی بنتے دیکھا ہے. میں نے ان کی خدمت کرنے والوں کو ولی بنتے دیکھا ہے. ان کی خدمت کرو حضرت. ان کی کھانسی سے تمہیں تکلیف نہ ہو. انہوں نے تو اتنی کھانسی کی نہیں جتنی بچپن میں تم نے کی ہے. انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں جو تم نے کیا ہے. انہوں نے تو وہ کیا ہی نہیں جو ہم نے کیا. میں شاہ جی بذات خود والد ہوں, بڑا کچھ سیکھتا ہوں. ماں باپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مثلا میری گھر والی ہے نا, اللہ میں بڑا کوشش کرتا ہوں بازار نہ جانا پڑے, لوگ پہچان لیتے ہیں, پھر بڑا کچھ ہوتا ہے. تو میری عادت ہوتی ہے بازار جائیں تو بس نکلنے والی کوشش کریں, لیکن اس کو کہتے ہیں ماں. میں جاؤں گا نا, میں کہوں گا اے ٹھیک ہے چل بھائی پا دے, نہیں ذرا ٹھہر دو. تو کیا کرے گی؟ وہ رنگ لگا کے نا بچوں کے ساتھ چیک کرتی ہے. پھر انہوں نے پتا کہ نہیں سونا نہیں یہ لگا ہے. میں کہنا اچھا چل دوجا ویکھ لے, پھر دوجا لگا ہے ایڈا کو صحیح نہیں لگا ہے, اچھا چل تیجا ویکھ لے, نہیں اے سونا لگن ڈیا ہے. جوتی لینے جائے گی, پھر اسی طرح کرے گی. حضرت جی سچ بتانا, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ میں سے کبھی کو اپنی ماں کو لے کے گیا بازار؟ اس کے ساتھ لگا کے چیک کیا کبھی کہ یہ میری ماں کو سونا لگ بھی رہا کہ نہیں لگ رہا؟ کبھی کو اپنی ماں کو بازار لے کے گیا ہے, اس کے پاؤں میں جوتی پہنا کے چیک کی ہو اس کو سونی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ ہم تو دے کچھ نہیں سکتے. جو انہوں نے دیا ہے, جو انہوں نے کیا ہے, جس انداز سے انہوں نے کیا ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. آج وہ صرف ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں, روز کم از کم جاندے ہیں تے آندے ہیں کو آدھا گھنٹہ میرے کل بہ کے میرے کو بھی سونا لیا کر دے. یا اتنے پریشان ہے جی امی ہو رہی بلڈ پریشر, وہ اس کو کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے. ہاں اس کا بلڈ پریشر تو نہیں بڑھایا ہوا ہے, تو اس کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے, تو بیٹھ کے اس کی بات ہی نہیں سنتا ہے کوئی. اس نے اپنی عمر تیرے نام کر دی. صبح تو, دوپہر تو, عصر ویلے تو, مغرب ویلے تو, راتی تو, پھر راتی تو, 2 بجے بھی تو, 4 بجے بھی تو, 5 بجے بھی تو. وہ بے حیا جو تیری باری ہے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی تیرے پاس اس کے لیے نہیں. کبھی تو آدھا گھنٹہ اسپیشلی ماں کے پاس بیٹھا ہو, کبھی تو آدھا گھنٹہ اسپیشلی باپ کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کے صرف اس کا دکھڑا سنا ہو. اس کا بھی دل کرتا سنانے کو, تیری تو وہ ساری سنا کرتی تھی, تیری تو وہ ساری تتی بتی سنا کرتی تھی. اور تو وہ جو کچ مچولے مارا کرتا تھا وہ کھایا کرتی تھی. میں باپ ہوں نا, میں گھر میں اکثر بچے ہیں نا, وہ آپ کو پتہ بچوں کی عادت ہے, وہ پتہ نہیں ماں باپ کو کس طرح سمجھاؤں, وہ کھاتے پتہ نہیں اس کو کیا کر دیتے, مجھے غصہ آ جائے, اور کیا کر رہے ہو اوئے ابراہیم, کیا کیوں خراب کر رہے ہو اس کو؟ تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں غصہ نہ کرو میں کھا لگا. وہ جس کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, وہ ماں کیا کہتی ہے, تو ہی غصہ نہ کرو میں کھا لگا. کھا بھی لیتی ہے, کھا بھی لیتی. تو نے بتا کیا کیا ماں کے لیے,
تو نے کیا کیا اپنے والد کے لیے حضرت؟ نہیں حضرت، ان کی خدمت کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اللہ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے. اللہ حضرت کے فیض میں ماشاءاللہ سادات موجود ہیں کثیر تعداد میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، سارے میرے سر کا تاج ہیں. اور میں اسی پہ شاہ جی ختم کروں گا. میرے پردادا شیخ نا کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے. تب یہ یوٹیوب والا دور نہیں تھا. اب تو یوٹیوب نے اتنا معروف کر دیا کہ نہیں، وہ جس نے حضرت کو دعوت دینی تھی نا تو اس نے حضرت کو پرچی بھیجی کہ ذرا اپنا نام لکھ کے دیو میں تاکہ آپ نے دعوت دیں. تو یہ ہمارا فخر ہے. تو آپ نے آگے سے اپنا تعارف کیا لکھ کے بھیجا؟ کہتے ہیں بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. سبحان اللہ. یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے. آپ کہتے ہیں ہمارا فخر ہے. آپ فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں. ہماری تو حضرت جی کمائی اہل بیت کی غلامی ہے. وہ ایک کلپ تھا، میں نے کچھ کہا، حضرت انہوں نے کچھ سے اس کو کچھ بنا دیا. حضرت اللہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے محترم المقام. تشریف رکھے، کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، بڑی مہربانی. ابھی آپ کے سامنے مفتی شاہ جوال الدین بغدادی کلندری سرزمین راولپنڈی سے اسٹیج پر تشریف ہو رہے ہیں. تشریف رکھے، کوئی آدمی کھڑا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کو صرف رستہ دے